بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، کئی بلند پہاڑیاں تھیں جن کے درمیان گہری پستی تھی۔ ہیلی کاپٹر کی مسلسل پرواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ پوشیوان کسی گہری پستیوں میں جانا نہیں چاہتا یا پھر بھٹک رہا ہے۔ وہ اس جگہ کی تلاش میں ہے جہاں مجھے ہلاک کر کے نیچے گرایا گیا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر اپنی زبان میں کہا، میں کسی سے پوچھنا ہی بھول گیا کہ فرحاد کو ہلاک کر کے کس پہاڑی سے نیچے گرایا گیا تھا۔ تم وہ جگہ تو جانتے ہوگے۔ میں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی زبان نہیں سمجھ رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، اچھا سمجھ گیا، تم میری زبان نہیں سمجھ رہے ہو، کوئی بات نہیں، اب تم کچھ بولو میں بھی نہیں سمجھوں گا۔ میں نادان تو نہیں تھا، اس کے اس انداز سے سمجھ چکا تھا کہ وہ مجھے کھلونا بنا کر کھیلنے کے لیے تنہا آیا ہے۔ یہ اس کی دلیری اور خود اعتمادی کا ثبوت تھا کہ وہ میرے ساتھ تنہا آیا تھا۔ پھر وہ ہیلی کاپٹر دو پہاڑیوں کے درمیان ہزاروں فٹ کی گہرائی میں اترنے لگا۔ نیچے چھوٹے بڑے پہاڑی ٹیلے بھی تھے اور ایک اتنی وسیع و عریض جگہ تھی جہاں اس نے ہیلی کاپٹر کو آسانی سے اتار لیا۔ انجن بند کر کے اس کی چابی لے کر نیچے اترنے لگا۔ میں بھی اپنی طرف کے سلائیڈنگ دروازے کو کھول کر نیچے اتر آیا۔ وہ دوسری طرف آ کر ہیلی کاپٹر کی چابی دکھا کر بولا، اسے میں اندر کی جیب میں رکھ رہا ہوں، تم اس چابی کو جیب سے نکال کر اس ہیلی کاپٹر کو لے جاؤ۔ اگر چابی نہ نکال سکے تو میں یہ ہیلی کاپٹر لے جاؤں گا اور سرچنگ ٹیم کو خوشخبری سناؤں گا کہ وہ دوسری ہیلی کاپٹر میں یہاں آ کر فرحاد علی تیمور کی لاش لے جا سکتے ہیں۔ اس نے یہ کہہ کر اپنے لباس کی اندرونی جیب میں اس چابی کو رکھ لیا۔ میں نے بڑی معصومیت سے افغانی زبان میں کہا، بڑی مشکل ہے، اس کی زبان میں نہیں سمجھتا ہوں اور یہ میری زبان نہیں سمجھے گا۔ میں کس سے پوچھوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری بڑبڑاہٹ ختم ہوتے ہی اس نے فضا میں چھلانگ لگائی۔ میرا تجربہ مجھے سمجھا دیتا ہے، میں مقابل کی ابتدائی جنبش سے سمجھ لیتا ہوں کہ وہ کس طرح حملہ کرنے والا ہے۔ اس وقت میں انجان بن گیا۔ اس نے فضا میں چھلانگ لگاتے ہی میرے منہ پر ایک کک ماری، میرا منہ گھوم گیا، میں پلٹ کر ناہموار پتھریلی زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی ناک اور باچوں سے رشتے ہوئے لہو کی حرارت محسوس کی۔ پھر میں نے یوں ظاہر کیا جیسے مار کھا کر کمزوری اور خوف محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے اٹھتے ہوئے سہم کر پوچھا، صاحب آپ نے مجھے کیوں مارا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ اس بار وہ انگریزی زبان میں بولا، میں کئی زبانیں جانتا ہوں، تم بھی مقامی زبان بولنے سے باز آؤ اور انگریزی میں باتیں کرو۔ میں نے پھر افغانی زبان میں پوچھا، تم کیا بول رہے ہو؟ آخر کیا چاہتے ہو؟ مجھ غریب کو مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ کئی پینترے بدلے، پھر چشم ددن میں قریب آتے ہی یکے بعد دیگرے کراٹے کے دو ہاتھ مارے۔ پھر میں مار کھا کر پیچھے ایک چٹان سے ٹکرا کر کھڑا رہ گیا۔ وہ پھر حملہ کرنے کے لیے پینترا بدل کر بولا، یہاں کے لوگ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے تمہیں نہیں پہچان سکیں گے، لیکن تمہاری لاش یہاں سے جائے گی تو تمہاری فیملی کے ممبرز اور بابا صاحب کے ادارے کے لوگ تمہیں ضرور پہچانیں گے۔ اس بار سچ مچ 40 دنوں تک سوگ منائیں گے۔ وہ اس بار اچانک زمین پر لیٹ کر چک پھیری کی طرح گھومتا ہوا آیا۔ پھر مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیروں پر لوہے کی سلاخیں پڑی ہوں۔ میں تکلیف سے کراہتا ہوا اچھل کر زمین پر گر پڑا۔ وہ میری ٹانگ پر ٹانگ مارتے ہوئے چک پھیری کی طرح گھومتے ہوئے دور چلا گیا تھا۔ میرے پیروں کی ہڈیاں دکھنے لگی تھیں۔ اس کے زبردست فائٹر ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ مختلف انداز میں حملے کر رہا تھا اور میں مار کھاتے ہوئے تکالیف برداشت کرتے ہوئے اس کے حملوں کے انداز کو سمجھتا جا رہا تھا۔ اس نے پھر مقابلے پر آ کر کہا، فرحاد تم بری طرح پھنس گئے ہو، آج تک کوئی شکار مجھ سے بچ کر زندہ نہیں گیا۔ اگر میں فرض کر لوں کہ تم مجھے مار ڈالو گے تو تم تنہا واپس جا کر دنیا والوں سے کیا کہو گے کہ مجھے کیوں ہلاک کیا؟ ایک مزدور نے مجھ جیسے ناقابل شکست فائٹر کو بڑی مہارت سے کیسے مار ڈالا؟ اگر تم کسی کا سامنا نہیں کرو گے، ہیلی کاپٹر لے کر دوسری طرف کہیں چلے جاؤ گے تو میری لاش اٹھانے والے تمہارے فرار ہونے پر ضرور یہ رائے
قائم کریں گے کہ مجھ جیسے کنگ فو کے ماہر کو فرحاد جیسا شخص ہی مار سکتا ہے، اس کے بعد تمہاری جھوٹی موت کا ڈرامہ ختم ہو جائے گا۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا اور اس کی طرف سے محتاط تھا۔ اس نے پھر پہلے کی طرح فضا میں چھلانگ لگائی، لیکن اس بار میرے منہ پر کک نہ مار سکا۔ میں ذرا جھک کر اس کی ٹانگ کو پکڑ کر ایک دائرے کی صورت میں گھوما، پھر اسے ایک چٹان پر ایسے دے مارا جیسے دھوبی کپڑے کو بھگو کر پتھر پر مارتا ہے۔ وہ چٹان سے ٹکرا کر نیچے ناہموار زمین پر لڑکتا ہوا ایک جگہ پہنچ کر رک گیا۔ اس کے حلق سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ اس کے جسم کے علاوہ اس کا چہرہ بھی چٹان سے ٹکرایا تھا، جس کے نتیجے میں پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ اس نے زمین پر لیٹے ہی لیٹے سر گھما کر مجھے دیکھا، پھر ہنسنے لگا۔ فرحاد فرحاد، آخر میں نے تمہاری فرضی قبر سے تمہیں نکال ہی لیا۔ آخر تم جوابی حملہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آؤ اب مزہ آئے گا۔ وہ جم کر کھڑا ہو گیا، مجھے حملہ کرنے کی دعوت دینے لگا۔ مجھے حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لڑنے کا شوق اسے تھا۔ وہ مجھے ہلاک کر کے بہت بڑا اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی انا اور برتری کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اسے حقارت سے مسکرا کر دیکھا۔ اس نے پینترے بدل کر مجھ سے قریب ہوتے ہوئے حملہ کیا۔ میں نے ابتدا میں خواہ مخواہ مار نہیں کھائی تھی، اس کے انداز کو سمجھتا رہا تھا۔ اس کا حملہ ناکام ہوا۔ اس نے دوسرا پھر تیسرا حملہ کیا۔ میں جوابی حملے نہیں کر رہا تھا، لیکن جب میں اچھل کر اس سے دور جا کر کھڑا ہوا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ میں اپنے داؤ پیچ کیوں نہیں دکھا رہا تھا۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں اس سے دور کھڑا اپنی ایک چٹکی میں ہیلی کاپٹر کی چابی ہلا کر اسے دکھا رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے لباس میں ہاتھ ڈال کر جیب کو ٹٹول کر دیکھا، پھر مجھے غافل سمجھ کر ایک دم سے اچھل کر کک مارنے آیا۔ اس کی شامت آ گئی۔ میں نے جھک کر پھر اس کی ایک ٹانگ پکڑی اور اسے گھمانے لگا۔ وہ دوسری لات چلا رہا تھا اور میں گھما رہا تھا۔ اس بار کئی چکر دینے کے بعد اسے پھینکا تو اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ نکیلے پتھر سے ٹکرایا تھا۔ پتھر کا ایک نکیلا حصہ اس کی پیشانی پر اور دوسرا نکیلا حصہ اس کے سینے میں پیوست ہوا تھا۔ وہ اپنے بوجھل جسم کے باعث زمین کی طرف لڑکتا ہوا آیا، پھر چاروں شانے چت ہو کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اس کی پیشانی اور سینے میں ایسے سوراخ ہو گئے تھے جیسے اسے بالے سے چھیدا گیا ہو۔ پیشانی اور سینے سے لہو ابل رہا تھا۔ وہ زندہ تھا، دیدے پھیلا کر مجھے دیکھ رہا تھا اور اٹھنے کی ناکام کوششیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا، پھر اسے گھسیٹ کر ہیلی کاپٹر کے پاس لے آیا۔ پتھریلی زمین پر گھسیٹنے کے باعث اس کا لباس پھٹ گیا، جسم پر جگہ جگہ سے خون نکلنے لگا۔ میں نے سلائیڈنگ دروازے کو کھول کر اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا کر ایک سیٹ پر بٹھا دیا۔ وہ بہت سخت جان تھا، اس لیے زندہ تھا، ورنہ پیشانی اور سینے پر گڑھا سا پڑ جانے اور تیزی سے لہو بہنے کے باعث اسے اب تک دم توڑ دینا چاہیے تھا۔ میں دوسری طرف کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر آیا۔ وہ ساکت بیٹھا ہوا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے انجن سٹارٹ کیا، پنکھا گردش کرنے لگا، پھر ہیلی کاپٹر دو پہاڑوں کے درمیان بلند ہو کر پرواز کرنے لگا۔ چند منٹوں کے بعد ہی ہم پرواز کرتے ہوئے اس سرحدی چوکی کی طرف آئے۔ نیچے کھڑے ہوئے مسلح گارڈز، سرچنگ ٹیم کے افسران اور پوشیوان کے شاگرد سر اٹھائے ہیلی کاپٹر کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے بہت بلندی سے سر جھکا کر انہیں دیکھا۔ دوسری طرف کا سلائیڈنگ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے پوشیوان کو ایک لات ماری، وہ ہیلی کاپٹر سے باہر گیا، پھر نیچے جاتے ہوئے تمام سرحدی چوکی والوں کے درمیان زمین پر ایسے گرا کہ منہ سے آواز تک نہ نکل سکی۔ نیچے پہنچنے تک دم اوپر چلا گیا تھا، البتہ سرحدی چوکی والے حیرت سے چیخ پڑے تھے۔ انہیں آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ناقابل شکست کہلانے والا پوشیوان سامنے مردہ پڑا ہے اور ایک جاہل گمار مزدور ہیلی کاپٹر اڑا کر کہیں جا رہا ہے۔ یہ خبر تمام بڑے ممالک تک پہنچ گئی کہ ایک افغانی مزدور نے پوشیوان جیسے ناقابل شکست فائٹر کو ہلاک کر دیا ہے اور اس کی لاش سینکڑوں فٹ کی بلندی سے نیچے سرحدی چوکی پر پھینک کر اس ہیلی کاپٹر کو کہیں لے گیا ہے۔ پہلا شبہ تو مجھ پر ہی ہوتا کہ تبت کے عجیب و غریب فائٹر شنگریلا کو میں نے ہی زخمی کر کے نکارہ بنایا تھا اور میں ہی ناقابل شکست پوشیوان کو کسی ہتھیار کے بغیر ہلاک کر سکتا ہوں، لیکن کسی کو میری زندگی کا ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ بڑے بڑے اہم ذرائع استعمال کرنے کے بعد میری ہلاکت کی تصدیق ہو رہی تھی اور یہی رائے قائم کی جا رہی تھی کہ جس طرح سومنا اور کارمل کو علی تیمور نے قتل کیا ہے، اسی طرح علی ایک مزدور
بن کر سرحدی چوکی میں آیا تھا، پھر پوشیوان کے ساتھ پہاڑوں کے درمیان ہزاروں فٹ کی گہرائیوں میں جا کر اسے ہلاک کیا ہے۔ پوشیوان کے ریکارڈ میں یہ درج تھا کہ وہ اپنے مقابل کو کسی ہتھیار سے نہیں بلکہ خالی ہاتھوں سے مار ڈالتا ہے۔ فارس نے میری ہدایت کے مطابق امریکی فوج کے اعلیٰ افسر سے فون کے ذریعے رابطہ کیا، پھر کہا تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ علی اپنی شریک حیات کے ساتھ پیرس میں موجود ہے اور تم رابرٹ اور کنگ کافو کی جن ایجنسیوں سے کام لیتے رہے ہو ان ایجنسیوں کو نیست و نابود کر رہا ہے۔ اب تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ میرے پاپا کے ایک نہیں دو بیٹے ہیں، اگر علی پیرس میں ہے تو پھر پارس افغانستان کی سرحدی چوکی پر تھا، تمہارا کوئی کرائے کا قاتل افغانستان سے زندہ واپس نہیں جائے گا۔ میرے لیے لازمی تھا میں اس ہیلی کاپٹر کو کہیں لے جاتا اور اپنے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تلاش کرتا۔ دیر کرنے سے انٹرنیشنل ایئر کنٹرولنگ لائن اور سیٹلائٹ کے ذریعے میرے ہیلی کاپٹر کا سراغ لگایا جاتا، پھر مجھ پر فضائی حملے کیے جاتے۔ جب میں ریڈ کراس کی ٹیم میں ایک ڈاکٹر بن کر افغانستان گیا تھا اور کابل میں طالبان کے ایک کمانڈر سے دماغی رابطہ رکھتا رہا تھا، تو اس دوران میں اسے بتایا تھا کہ طالبان میں چند افغان مجاہدین غیر ملکی آقاؤں کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں اور آستین کا سانپ بنے ہوئے ہیں۔ میں نے ان غداروں کو ثبوت کے ساتھ گرفتار کرایا تھا اور ان طالبان کو ایک ایسے خفیہ اڈے تک پہنچایا تھا جہاں ایک تہہ خانے میں بڑی رازداری سے افغان کرنسی چھاپی جاتی تھی۔ اس طرح وہ تمام طالبان اور کمانڈرز وغیرہ مجھ پر اعتماد کرنے لگے تھے۔ میں نے موبائل کے ذریعے اس کمانڈر سے رابطہ کر کے پوچھا، کیا آپ کمانڈر بہروز خان ہیں؟ ہاں، تم کون ہو؟ میں فرحاد علی تیمور کا ایک خاص ماتحت ہوں۔ آپ نے میرے استاد محترم فرحاد علی تیمور کی ہلاکت کے بارے میں سن لیا ہوگا۔ ہاں، مجھے تمہارے آقا کی ہلاکت کا بے حد صدمہ ہے۔ اس جاں باز نے آخری وقتوں میں ہمارے لیے بڑی خدمات انجام دی تھیں، کاش میں اس شہید جاں باز کے لیے کچھ کر سکتا۔ آپ میری مدد کر کے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے ان کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کیا ہے، اب ان کا ایک ہیلی کاپٹر لے کر فرار ہو رہا ہوں۔ مجھے پناہ کی ضرورت ہے، کیا یہ ہیلی کاپٹر لے کر آپ کے پاس آ سکتا ہوں؟ تم نے فرحاد کے قاتلوں سے انتقام لیا ہے، ہم دل و جان سے تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ یہاں تم محفوظ رہو گے۔ میں افغانستان کی سرحد میں داخل ہو چکا ہوں۔ آپ تمام طالبان کو ہدایت دیں کہ میرے ہیلی کاپٹر پر کوئی فائر نہ کرے۔ میں اس وقت پروان شہر میں ہوں اور تمام طالبان کو ہدایت دے رہا ہوں، تم بے خوف ہو کر چلے آؤ۔ میں نے موبائل سے رابطہ ختم کیا، پھر ہیلی کاپٹر میں پرواز کرتے ہوئے خیال خوانی کی پرواز کی اور کمانڈر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ فون کے ذریعے طالبان کو ضروری ہدایت دے رہا تھا۔ اس کے چور خیالات بتا رہے تھے کہ وہ مجھ پر شبہ کر رہا ہے۔ شبہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ تقریباً 6 گھنٹے پہلے ایک شخص پتلون شرٹ اور جیکٹ پہن کر کہیں سے چھپتا ہوا آیا تھا۔ اس کے پاس ایک ٹی ٹی اور موبائل فون تھا۔ وہ غیر ملکی لگ رہا تھا مگر مقامی زبان اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ کہہ رہا تھا، میں آپ کی زبان ٹھیک طرح بول نہیں سکتا لیکن مقتول فرحاد کا خاص ماتحت بن کر رہتا تھا، ان سے یہ زبان سیکھی ہے۔ میں اپنے استاد فرحاد کے قاتلوں کو ہلاک کر کے چھپتا پھر رہا ہوں۔ ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ پھر کبھی افغانستان آئیں گے تو کمانڈر بہروز خان کے پاس ضرور جائیں گے، لیکن حالات نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ میں صرف آپ سے ملاقات کرنے نہیں بلکہ پناہ لینے آیا ہوں۔ کمانڈر بہروز خان نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور اسے اپنی رہائش گاہ کے قریب رہنے کی اجازت دے دی۔ اب بہروز خان سوچ رہا تھا، غیر ملکی جاسوس فرحاد کی ہلاکت سے فائدہ اٹھا کر ہمارے درمیان جاسوسی کرنے آ رہے ہیں، میں اس دوسرے کو بھی آنے دوں گا، پھر معلوم کروں گا دونوں میں فرحاد کا اصل ماتحت کون ہے۔ اس نے چند طالبان سے کہا، شہید فرحاد کا جو ماتحت ہمارا مہمان ہے، اسے گن پوائنٹ پر رکھ کر اس سے ٹی ٹی اور موبائل فون لے لو اور اس سے معذرت چاہو کہ ایسا احتیاطاً کیا جا رہا ہے، اور کیوں کیا جا رہا ہے یہ تھوڑی دیر بعد بتا دیا جائے گا۔ طالبان اس کی ہدایت پر عمل کرنے چلے گئے۔ میں نے بھی احتیاطاً خود کو فرحاد کا خاص ماتحت اس لیے کہا تھا کہ اول تو خود کو مردہ ظاہر کر رہا تھا، دوسری بات یہ کہ غیر ملکی جاسوسوں سے یہی اندیشہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طور طالبان کے درمیان رہ کر جاسوسی کریں گے، اور جب انہیں معلوم ہوگا کہ میں فرحاد کے قاتلوں کو ہلاک کر کے ایک ہیلی کاپٹر لے آیا ہوں تو وہ میری خواہش کے مطابق میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ پھر یہ بھی شبہ تھا کہ طالبان کے کمانڈر
کمانڈر کو میری طرف سے کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے اور وہ تمام پناہ دینے والے میرے لیے پرابلم بن سکتے ہیں۔ میں آدھے گھنٹے میں کمانڈر بہروز خان کے پاس پہنچ سکتا تھا، لیکن میں نے کچھ زیادہ دیر تک پرواز کی تاکہ اس جاسوس کے بارے میں کچھ معلوم کر سکوں۔ چند طالبان اس جاسوس کے پاس گئے اور اسے گن پوائنٹ پر رکھ کر کہا، ہم مہمانوں کی عزت کرتے ہیں لیکن ہماری اس حرکت کا برا نہ منائیں، ہم احتیاطاً آپ سے ٹی ٹی اور موبائل فون مانگ رہے ہیں۔ وہ پریشان ہو کر بولا، یہ ٹی ٹی میں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھی ہے اور موبائل فون کے ذریعے شہید فرحاد کے ماتحتوں سے معلوم کرتا رہتا ہوں کہ کرائے کے قاتل مجھے تلاش کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی میری تلاش میں نہیں ہوگا تو میں یہاں سے کسی دوسرے ملک میں چلا جاؤں گا۔ طالبان کی ایک مجاہد نے اس سے ٹی ٹی لے کر کہا، آپ ہمارے درمیان محفوظ رہیں گے، ہمارے پاس اتنے ہتھیار ہیں کہ آپ کو کبھی ٹی ٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسرے مجاہد نے اسے موبائل فون لے کر کہا، آپ جب بھی شہید فرحاد کے ساتھیوں سے رابطہ کرنا چاہیں ہمارے دفتر چلے آئیں، وہاں سے آپ کسی سے بھی گفتگو کر سکیں گے۔ وہ طالبان اس سے دونوں چیزیں لے کر چلے گئے۔ اس نے ان کے جاتے ہی دروازے کو اندر سے بند کر دیا، واپس آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا، اپنا دایاں پیر اٹھا کر بائیں گھٹنے پر رکھ کر اس پیر کے جوتے کی ایڑی کو ذرا سا گھمایا، اس کے ساتھ ہی جوتے کے اگلے حصے سے ایک چھوٹا اینٹینا نکل آیا، پھر اس نے ایڑی کو پوری طرح گھمایا تو ایک چھوٹا سا مائک اور اسپیکر نظر آنے لگا۔ اس نے بیٹری کا بٹن آن کیا، پھر کہا، ہیلو ہیلو، کوڈ RH فار مسلم ٹیررسٹ، ہیلو ہیلو، میں راک ہولڈر بول رہا ہوں۔ اس نے پھر کوڈ ورڈز کو دہرایا، دوسری طرف سے آواز آئی، یس مسٹر راک، وی آر الرٹ فار مسلم ٹیررسٹ، کوئی پروگرس ہے؟ نہیں، میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں، طالبان نے اچانک مجھ سے ٹی ٹی اور موبائل فون لے لیا ہے، شاید وہ مجھ پر شبہ کر رہے ہیں۔ تمہیں نہتا کرنے اور موبائل فون لینے کا مطلب ہے کہ واقعی وہ تم پر شبہ کر رہے ہیں۔ آخری اربع استعمال کرو، کمانڈر سے ضروری باتیں کرنے کے بہانے اس سے ملاقات کرنے جاؤ اور اپنے دوسرے جوتے کے تلے سے منی پستول نکال کر کمانڈر کو یرغمال بنا کر وہاں سے نکلو، ہم ایک ہیلی کاپٹر بھیج رہے ہیں، اس میں کمانڈر کو لے کر چلے آؤ۔ میں نے موبائل فون کے ذریعے کمانڈر سے کہا، آپ جانتے ہیں کہ شہید فرحاد کی فیملی میں دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، انہوں نے ابھی مجھے اطلاع دی ہے کہ آپ کی رہائش گاہ کے قریب کوئی غیر ملکی مہمان ہے جس سے طالبان نے ٹی ٹی اور موبائل فون لے لیا ہے۔ کمانڈر نے کہا، یہ درست ہے، ہمیں اس پر شبہ ہے۔ آپ کا شبہ درست ہے، اس کے دائیں جوتے کے تلے میں ایک جدید طرز کا فون ہے اور بائیں جوتے کے تلے میں 2 انچ کا منی پستول ہے۔ وہ ابھی آپ سے ملاقات کرنے کے بہانے آ کر اس پستول کے ذریعے آپ کو یرغمال بنا کر لے جائے گا۔ آپ کو وہاں سے اغوا کر کے لے جانے کے لیے ایک ہیلی کاپٹر آنے والا ہے۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں ابھی اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ جب تک دشمنوں کا ہیلی کاپٹر آپ کے علاقے میں نہیں آئے گا میں اپنا ہیلی کاپٹر نہیں لاؤں گا۔ مجاہدین غلطی سے دشمنوں کا ہیلی کاپٹر سمجھ کر مجھے نشانہ نہ بنا دیں۔ ٹھیک ہے، تم بعد میں آؤ۔ ایسے ہی وقت اسے اطلاع دی گئی کہ جس کو مہمان بنا کر رکھا گیا ہے وہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کمانڈر نے 4 مجاہدین سے کہا، مہمان کے پاس جاؤ، پھر اسے گن پوائنٹ پر رکھ کر اس کے دونوں جوتے اتار کر اسے قابلی سینڈل پہنا کر لاؤ۔ اگر وہ جوتے اتارنے پر اعتراض کرے تو اس کے دونوں پیروں میں گولیاں مار کر جوتے اتار لو اور دونوں جوتے میرے پاس لے آؤ۔ پھر اس نے فون پر کہا، ہمارے تمام مجاہدین سے کہہ دو جو بھی ہیلی کاپٹر ہماری اجازت کے بغیر پروان شہر میں داخل ہو اسے مار گرائیں۔ میں زیادہ دیر پرواز نہیں کر سکتا تھا، دشمنوں کے لڑاکا طیارے کسی بھی وقت آ سکتے تھے، پھر ایندھن بھی تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ میں نے ایک جنگل کے ذرا سے کھلے ہوئے حصے میں ہیلی کاپٹر کو اتار لیا۔ وہ جنگل برف سے ڈھکا ہوا تھا، دور دور جو درخت نظر آ رہے تھے ان کی شاخوں اور پتوں سے بھی برف کے موٹے موٹے قطرے ٹپکتے تھے اور نیچے گرنے تک ایک بڑے سے گولے کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے پچھلے حصے میں بہت سا سامان رکھا ہوا تھا، ان میں اونی کنٹوپ، دستانے، فار والے اوور کوٹ اور ایسے جوتے تھے جن کے تلوں میں آہنی موٹی کیلیں تھیں، کئی ایرو شوٹر بھی تھے۔ یہ ایسی گن ہوتی ہے جن کی نال پر نکیلے تیر لگا کر ٹریگر دبا دیا جائے تو وہ سیدھا جا کر اپنے شکار کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے۔
سرد اور تیز ہواؤں سے آنکھوں کو محفوظ رکھنے والے چشمے بھی تھے، کئی سر بند ڈبوں میں کھانے کا سامان تھا، رات کو استعمال کرنے کے لیے فلیش لائٹس بھی تھیں، ان کے علاوہ ٹریسر گولیاں اور گنیں تھیں۔ یہ ٹریسر گولیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں 90 ڈگری یعنی آسمان کی طرف رات کو فائر کیا جائے تو یہ اوپر جا کر پھٹ پڑتی ہیں، پھر اس میں سے ایسی تیز روشنی پھیلتی ہے کہ دور تک دن کی طرح اجالا ہو جاتا ہے اور چھپے ہوئے دشمنوں کی پوزیشن معلوم ہو جاتی ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ پرواز کے دوران میں خیال خوانی کرتے ہوئے کس علاقے میں پہنچ گیا تھا۔ افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ کے درمیان شمالی علاقوں میں ایسی ہی برف جمی رہتی تھی۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ میں کس ملک کے کس علاقے میں ہوں۔ مجھے کسی ایسی جگہ پہنچنا تھا جہاں میں آئندہ دشمنوں سے نمٹ سکوں۔ مجھے ہیلی کاپٹر میں پرواز کرتے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی اور میں سمجھ رہا تھا کہ اب تک کئی ممالک سے سراغ رساں طیارے اور ہیلی کاپٹرز میری تلاش میں نکل چکے ہوں گے۔ میں نے اس علاقے میں ایک 2 منزلہ عمارت کو برف سے ڈھکا ہوا دیکھا تھا اور کچھ سوچ کر وہاں سے 5 یا 6 کلومیٹر دور ہیلی کاپٹر کو ایک نشیب میں اتارا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ مجھے تلاش کرنے والے 10 یا 12 گھنٹے تک ادھر نہیں آئیں گے۔ اس وقت تک اس ہیلی کاپٹر پر اتنی برف جم جائے گی کہ وہ فضا میں پرواز کرنے والے سراغ رسانوں کو نظر نہیں آئے گا۔